السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ 5ویں پارے کی مختصر تفسیر اور خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلے سے ایک موضوع چلا آ رہا ہے، یعنی بناء الاسرہ، یعنی خاندان کی بنا، خاندان کو کیسے بنایا جائے، کیسے اس میں اندر جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپس کے بگاڑ سے، آپس کے خلفشار سے، اس کو کیسے دور کیا جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اچھے انداز میں امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یعنی باطل کے ذریعے سے، یعنی برے طریقے سے اپنے مال کو نہ کماؤ اور اس کو کھاؤ مت، بلکہ طریقہ جو ہو وہ تجارت کا ہو، اچھے انداز میں کمایا جائے، اور اس میں کسی طرح کی باطل طریقہ اختیار نہ کیا جائے کیونکہ وہ حرام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدمیوں کو یعنی جو ہے فوقیت دی عورتوں پر، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ تمام نظام کو چلانے والے ہیں۔ وہ تو اللہ کے یہاں پر تمام انسان برابر ہیں، لیکن ایک بنا پر، یعنی ایک ذمہ داری کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو، یعنی خاص طور پر اس میں عورتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اگر ان کے درمیان میں کس طرح کا آپس میں رشتہ داریوں میں کچھ معاملہ پیش آ جائے تو دونوں خاندان کے لوگ بیٹھے آپس میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی مار کاٹ ہو جائے اور پھر پولیس تک اس کے جو ہے معاملات پہنچ جائے، ادھر کا بھی نقصان ہو ادھر کا بھی نقصان ہو، بلکہ قرآن نے یہ بڑا اچھا انداز پیش کیا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے آپس میں بیوی اور شوہر میں، تو آپس میں دونوں گھرانے بیٹھ کر اس کا حل کریں اور پورا کوشش کریں، اور اسی نیت سے بیٹھے کہ اس میں حل ہو جائے، یعنی کہ بس ٹوٹ ہو اور بس ہمیں نہیں چاہیے اور ہمیں تو بس پولیس اور تھانے چاہیے، تو یہ امت کا شیوا اور ایک مومن کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخوبی جو ہے بیان فرمایا قرآن کے اندر اس موضوع پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کے درمیان میں اپنی عبادت کو، اپنے خوف اور ڈر کو درمیان میں لاتا رہتا ہے کہ تاکہ بندے جو ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی عبادت کے ذریعے سے انسان کے اندر حکموں کے اوپر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ بیچ بیچ میں اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا رہتا ہے، عبادت کو جو ہے کی طرف لا کر عبادت کرنے کو، اور اس طریقے سے تاکہ حکموں کے اوپر چلنا آسان ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی تیمم کو جو ہے کا حکم فرماتا ہے، اس کے اندر کہ جب پانی نہ ہو اور بیمار ہو تو اس انداز میں تیمم کر لیے جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے اس دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، اس کے بہت مسائل ہیں، اس کے جو ہے موضوع کو ہم جو ہے اپنے علماء سے تحقیق کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خصلت یہود کو ذکر فرمایا کہ کیا ان کی خصلتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا اور زبان سے ایسی ایسی باتیں وہ کہتے تھے جو سامنے تو کچھ اور پیچھے کچھ، ایسے باتیں جو ہے کرنا یہ یہود جو ہے کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بڑا ہی جو ہے ان کی جزا اور ان کا جو آخر میں حساب ہوگا بڑا سخت ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل امانت کا حکم فرمایا کہ مومنوں اپنی امانت کو پورا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے درمیان میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو نبی، اللہ اور نبی کی طرف، اور جو اولو الامر ہے، یعنی اس زمانے کے اندر جو بعد میں نبی کے بعد صحابہ کرام خلیفہ ہیں، یا بعد میں قاضی ہیں، یا بعد میں مفتی ہیں، تو ان تک ایسا معاملہ درمیان میں پیش آ جائے تو ہمیں اپنی باتوں کو ان کے درمیان میں رکھنا چاہیے، اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے اس موضوع پر وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس کے تعلق سے، تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا خاص طور پر حکم فرمایا ہے، اور منافقین کی یہ صفت بیان کی کہ وہ بس اپنی مرضی کے جو ہے احکام پر چلتے ہیں، اور کوئی ان کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس سے وہ جو ہے ہٹ جاتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر مومنین کے لیے جزا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے
وہ اللہ کے یہاں پر انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، جو اطاعت پر رہیں گے۔ وہ ان کا معاملہ اللہ نے بڑا ہی درجے بلند رکھے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جہاد کے موضوع کو لا کر اور مسلمانوں کو ایک جو ہے شرف بخشتا ہے، ان کے اندر ایک ہمت اور ایک جو ان کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی تھی، اللہ اس کو دور کرنے کے لیے اس کا حکم فرماتا ہے۔ اور لیکن منافقین ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر قتال کیوں فرض کر دیا، یہ کیا ضرورت تھی اس کی۔ تو جو منافق ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن مومنین جو ہوتے ہیں وہ جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا اس میں ہی حق اور اس میں ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے منافقت سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں غور و خوض کرو، تدبر کرو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے اور یہ کسی غیر کی طرف سے کتاب نازل نہیں کی گئی، کیونکہ اس میں احکام ہے کامیابی کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے قتال سے منع فرمایا کہ مومن کو قتل کرنا یا آپس میں قتال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کفر تک یہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر یعنی نماز کے اندر، یعنی نماز جب سفر میں ہو تو یعنی نماز قصر کی جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو ذکر فرمایا، یہاں تک کہ جب صحابہ اکرام اور جب قتال میں ہو تو نماز پڑھی جائے، اس کا انداز اور اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اپنے اپنے وقتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور اس کو ادا کرنا امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور ان منافقین کے لیے جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ایمان کے اندر تنگی اور ضعف ان کے اندر آ جاتا ہے اور تذبذب کے وہ شکار ہوتے ہیں، تو ایسے منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا سب سے نیچا حصہ وہ رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے یوں فرماتا ہے، سب کو، منافقین کو بھی، عام تمام انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے میرے بندو تمہیں اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تم اگر شکر کرنے والے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، تو تمہیں اللہ عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔